السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ جدا کے ایپیسوڈ نمبر 38 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ولف کے آفس کی خاموشی میں چاروں طرف چھائے ہوئے سکوت میں بس کی بورڈ پر چلتی انگلیوں کا نہ سنائی دینے والا شور تھا۔ اپنی چیئر پر بیٹھا وہ مستقل اپنے کام میں مصروف تھا کہ جب ڈور پر دستک ہوئی اور اس کے یس کہتے ہی ڈور دھکیل کر وہ اندر آ گیا۔ ولف نے فوراً کمپیوٹر کی اسکرین سے نگاہ اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ وہ ڈھیٹوں کا باپ تھا، یہ ہمیشہ وہ ثابت کرتا رہتا تھا۔ کیا کہا تھا تم سے میں نے؟ کی بورڈ سے انگلیاں ہٹائیں اور ماؤس کنارے کھسکایا اور وہ چیئر پر پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاتھ پر کونی رکھ کر اپنی تراشی ہوئی داڑھی والی ٹھوڑی دو انگلیوں سے چھوتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غصہ بھلے نہیں تھا مگر آواز سختی تھی۔ جی، صبح پریکٹس کروا کر اور منہ توڑ کر یہی کہا تھا کہ اب 2 دن اپنی شکل مت دکھانا۔ آنے والا اندر آیا اور ڈھیٹوں کا سردار بن کر اس کے سامنے ٹیبل کے اس طرف ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ولف اسی طرح اپنی ٹھوڑی چھوتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو پھر یہ منہ ٹوٹی ہوئی شکل کیوں آئی میرے سامنے؟ اس کے ہونٹوں کے پاس اب بھی زخم سا تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاکر نے سر اٹھا کر ولف کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بڑی سنجیدگی سے سر جھکا لیا۔ اس شکل پر آپ 2 جوتے اور مار کر تھوبڑا اور توڑ دیں، شاکر اف بھی نہیں کرے گا، لیکن مجھے آپ سے بہت ضروری کام تھا، اس لیے ٹوٹی شکل آپ کو دکھانے آنی پڑی۔ اپنی شکل پر ہاتھ پھیر کر وہ بغیر مسکرائے ہوئے سنجیدگی سے ہی بولا تو ولف نے گہری سانس لی۔ بات ضروری ہی ہوگا ورنہ ڈھیٹ اتنا بھی ڈھیٹ نہیں۔ اس کے حکم کی تعمیل وہ ہمیشہ سے کرتا تھا، لیکن اس کی زبان بھی ساتھ میں بہت چلتی تھی۔ بات سیدھے طریقے سے بھی کر لیا کرو کبھی۔ اپنی داڑھی چھونا چھوڑ کر وہ سخت مگر نرمی چھپی آواز میں تنبیہ دے کر آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ میں انسان ہی سیدھا نہیں ہوں تو مجھ سے بات کیا سیدھی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کھوپڑی الٹی فٹ کر دی ہے میری۔ الٹی کھوپڑی نے ایسے تعصب سے سر ہلایا جیسے اپنے اوپر ہی افسوس کرو۔ ولف نے مشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ تو الٹی کھوپڑی والی بات کیا کرنی ہے؟ صبا کے متعلق بات ہے تو تم اسے پہلے ہی مصطفیٰ کو سونپ چکے ہو، تو اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض؟ ولف نے دونوں ہاتھ کی آستین پیچھے کی اور دوبارہ سے آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے کی بورڈ پر انگلیاں رکھتے ہوئے اس نے لہجے کو سرسری سا بنا کر پوچھا۔ شاکر نے ولف کی شکل دیکھی۔ کون صبا؟ جس دن سے اپنی بہن کو مصطفیٰ کو سونپا اسی دن سے وہ صبا کے متعلق فیصلہ کرنے سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اب جو بن کر بولا تو ولف نے بس ابرو اٹھائی، اس کا چہرہ دیکھا پھر مسکرا دیا۔ گڈ، اب بتاؤ کیا وجہ ہے کہ جس کے لیے 2 جوتے کھانے کے لیے بھی تیار ہو تم؟ کام میں پھر سے مشغول ہو کر سنجیدگی سے پوچھا۔ شاکر کچھ دیر چپ رہا، پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں والے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ولف کی طرف دیکھا۔ گولڈی کی کال آئی تھی، سلطان اس سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ آواز دھیمی بھی تھی اور رازداری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ولف نے فوراً شاکر کی طرف دیکھا، کی بورڈ پر انگلیاں تھم گئیں، آنکھوں میں بے یقینی ابھری اور شاکر پلکیں خم کر کے مسکرایا اور ولف کو یقین آ گیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ اس کی بھوری آنکھیں چمک گئیں، وہ کچھ دیر کے لیے سارے کام بھول چکا تھا، اب اسے صرف سلطان سے ملنے کی دیر تھی اور ایک معاملہ تو وہ نپٹا ہی لے گا۔ باس، آپ کا پلان کامیاب رہا، گولڈی کو یہاں لانا اور پھر اسے تیار کرنا۔ اب سلطان کو ہمارے جال میں پھنسنا ہی ہوگا۔ کچھ ایسی ہی چمک شاکر کی آنکھوں میں بھی تھی۔ ولف کا دوست اس کا دوست، ولف کا دشمن اس کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن۔ شاکر کی زندگی کا پہلا اصول تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے شاکر، سلطان سے صرف اور صرف میں ملنے جاؤں گا۔ وہ اپنی چیئر سے پشت لگا کر سخت تنبیہی نگاہوں سے شاکر کو دیکھتے ہوئے انگلی دکھا چکا تھا۔ جی، کسی کو خبر نہیں ہوگی، پر میں ساتھ رہوں گا، وہ بے لچک انداز میں بولا، اور ولف نے بہت سختی سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ ضدی لہجے میں بول اٹھا۔ آپ مجھے چاہے 100 جوتے مارے، میری ہڈی پسلی توڑ دے یا مجھے ساتھ نہیں بھی لے جائیں، لیکن آپ کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ جانتے ہیں میں کتنا ڈھیٹ ہوں اس معاملے میں۔ نہ لہجہ گستاخ تھا، نہ آنکھوں میں ہٹ دھرمی تھی، سر جھکا بھی تھا، آنکھیں فرش پر تھیں، لیکن جو کہا گیا تھا اس پر عمل کرے گا یہ ولف اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، اس کی وفاداری، اس کا بے دھڑک انداز اور ایک عدد الٹی کھوپڑی کے ساتھ بے حد خوبصورت دل کا مالک شاکر عباس عرف چھوٹو، ولف کو وہ دل سے پسند تھا۔ شاکر کو اپنا دایاں ہاتھ بنا کر اپنے قریب رکھنا اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے تھا۔ وہ 5 اسٹار تھا جسے پا کر ولف کو اب فخر ہوتا تھا۔ اوکے، تم چلو ساتھ، لیکن جب سلطان میرے چنگل میں ہوگا اس ملاقات میں تم بھی نہیں رہ سکتے۔ انگلی اٹھا کر جو کہا گیا، شاکر اس پر پہلے ہی عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سلطان سے ملنے کی اس کی خواہش نہیں تھی، اسے بس ولف کی حفاظت کرنی تھی۔ اطاعت۔ سینے پر ہاتھ رکھا اور خم ہو گیا۔
ایک دم سے ٹیبل پر رکھے ولف کے موبائل پر میسج بیپ ہوئی تو وہ شاکر سے نگاہ ہٹا کر میسج کرنے والے کی طرف متوجہ ہوا. 2 انگلیوں کی مدد سے موبائل اٹھایا اور ولف کی آنکھیں تک مسکرا اٹھی. الفا اے ایم کے نام سے سیوڈ ہستی کا پہلا میسج. وہ بلا وجہ مسکرا رہا تھا اور شاکر جانے کا ارادہ چھوڑ کر بس ولف کو دیکھے جا رہا تھا. ولف اب سارے کام چھوڑ چھاڑ کر چیئر گھما کر تیزی سے موبائل پر ٹائپ کر رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر مستقل سچی مسکراہٹ کا راج ہو گیا تھا. ادھر شاکر اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ عشق انسان کو کیسے تبدیل کر دیتا ہے. ولف جیسی اس کی تیز نگاہوں نے موبائل پر روشن ہوتے الفا اے ایم کے نام کو پڑھ لیا تھا اور وہ بیوقوف نہیں تھا کہ نہیں سمجھتا کہ ولف میل الفا تو ان کا عشق فیمیل الفا تھی. انہیں پتہ چل جائے کہ اس نام سے ان کا نمبر سیوڈ کیا گیا تھا. ولف کے خوبصورت بال وہ ضرور نوچ ڈالے. یہ سوچتے ہی بے اختیار اسے ہنسی آ گئی اور ولف نے تیکھی چتون سے اسے دیکھا. تم ابھی تک یہیں ہو؟ شاکر کے باہر نکل آئے دانت فوراً اندر چلے گئے. سر کھجا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا. ہاتھ میں تھمے موبائل پر پیغام جگمگا اٹھا تھا لیکن اسے پہلے اس جاسوس کی اولاد کو باہر نکالنا تھا. میں نے سوچا کوئی کام نہ پڑ جائے آپ کو. اسی طرح سر کھجاتے ہوئے اس کا ابھی ارادہ باہر نہیں جانے کا تھا. ولف نے اپنی چیئر سیدھی کی, موبائل ٹیبل پر رکھا اور کونے ٹیبل پر رکھ کر تھوڑی ہاتھ کی مٹھی پر رکھ کر شاکر کو گھورا. تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم ہے تمہیں میری جاسوسی کرنے کا شوق ہے؟ میری بیوی کو تم سے بہت لگاؤ ہو گیا, اسی لیے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, ورنہ اس گستاخی پر تمہارے گال روز سجا دیا کرتا میں. ولف کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر بری طرح سے کھسیانا ہوا اور ساتھ ہی گال پر دونوں ہاتھ رکھ لیا. ولف کے ہاتھ بہت بھاری پڑتے تھے. معاف کر دو صاحب, اور الفا میڈم کو تھینکس بول دینا غریب آدمی سے لگاؤ رکھنے کا. یعنی اس نے موبائل پر نام دیکھ لیا. اف یہ ہوشیار شاکر. ولف نے دانت کچکچائے. گیٹ لاسٹ. وہ غرایا اور شاکر بہت تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا. 1 منٹ. ابھی وہ نکل جاتا کہ ایک بار پھر پکار پڑی اور اس نے پلٹ کر ولف کی طرف دیکھا. یس باس, ادب سے کہا. یوں تو تمہاری بہن سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں, لیکن ان لوگوں نے رشتہ ہونے پر ایک پارٹی رکھی ہے اور تمہیں بھی انوائٹ کیا. موبائل پر آئے پیغامات کو پڑھتے ہوئے شاکر کی طرف دیکھے بغیر اسے بتانے کے ساتھ وہ مسکرا بھی رہا تھا. کوشش کروں گا, شاکر نے لاپرواہی سے جواب دیا. دل تو اب اور بھی مطمئن ہو چکا تھا. پہلے بہن کو مصطفیٰ جیسا بھائی ملا, اب مرتضیٰ جیسا شوہر. وہ جتنا شکر کرتا کم تھا. کل رات پروگرام ہے, آ جانا, صبا کو اچھا لگے گا. وہ 2 ٹوک انداز میں بول کر کال ملا چکا تھا. شاکر نے بس گردن ہلائی اور وہ دروازہ کھولنے لگا. جی میں اب مجھ سے ٹیکسٹ نہیں بات کرو اور مجھے وہ سکون محسوس کرنے دو جو تم سے میری زندگی میں ہے. باہر نکلتے ہوئے شاکر کے کانوں میں یہ آواز گئی اور وہ پھر سے مسکراتا ہوا آفس ڈور بند کرتا اپنی منزل کے لیے نکل گیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ظہر کی ساعتیں بیتے کافی وقت ہو چکا تھا. زرد دھوپ اب کمزور پڑنے لگی تھی. ہواؤں میں خنکی سے گھلنے لگی تھی کیونکہ جاتی سردیوں کے موج اب بھی زور آور تھی. انہیں سرد ہواؤں سے لڑتی زرد دھوپ اب اجلال مینشن کی در و دیوار پر سے ڈھلنا شروع ہو چکی تھی. تبھی بڑا سا آہنی گیٹ کھلا اور اریبا کی کار فل سپیڈ میں اندر آئی تھی. کار رکی اور سرخ چہرے اور بے تحاشا گلابی بڑھتی آنکھوں والی اریبا نیچے اتری تھی. وہ روئی نہیں تھی, بس ضبط کرتی آنسوؤں کو پیتی ہوئی ہاسپٹل سے اجلال مینشن تک کا راستہ طے کرتی آئی تھی. اپنا بیگ ہاتھوں میں دبوچے وہ بہت تیز تیز چلتی اندر کی جانب بڑھی تھی. لیونگ میں فرصت سے بیٹھی افشین نے چونک کر اندر آتی اریبا کو دیکھا. چہرہ سخت اور آنکھیں گلابی, بے تاثر سی. سیدھ میں دیکھتے ہوئے وہ سیدھے اپنے روم میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی. نہ ہائے نہ ہیلو. افشین کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. اپنے بیڈ روم تک آ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا اور بغیر دروازہ بند کیے ہوئے ہاتھ میں تھما بیگ وہیں فرش پر پھینکا. جیکٹ جارحیت سے اتار کر ایک طرف دے ماری اور تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھی. کچھ لمحوں میں وہ بستر پر گری تیز تیز آواز میں روتی سسکیاں بھر رہی تھی. اریبا کے بیڈ روم کے باہر افشین نے کھلے دروازے کو دیکھا. پھر آہستہ قدموں سے وہ دروازے تک آئی تھی. فرش پر گرا بیگ, ایک طرف پھینکی گئی جیکٹ اور بستر پر دھواں دھار روتی اریبا پر نگاہ ڈالی. کیا ہوا اریب؟ وہ اس طرح کبھی نہیں روئی تھی. وہ پریشان سی ہوتی اس کے پاس آ گئی. ابھی وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی کہ روتی ہوئی اریبا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھتے ہی وہ بہت تلخی سے بولی تھی. آپ کے بیٹے نے مجھے ہاسپٹل سے نکال دیا. افشین کھڑی رہ گئی. کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی, پھر گہری سانس لے کر سر جھٹک کر سرد اسپاٹ آواز میں صرف اتنا کہا, ضرور تم نے کچھ غلط کیا ہوگا. ان کی بے نیازی سے کہی گئی بات نے اسے پوری طرح سے بھڑکا دیا. وہ تیزی سے افشین کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی. انہی کی تصویر بس آنکھوں کو چھوڑ کر وہ سراپا افشین تھی. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. سنا آپ نے؟ میں نے کچھ نہیں کیا. میری بس یہ غلطی ہے کہ میں اریبا خانزادہ ہوں اور مجھے ہمیشہ اجلال اور افشین کی اولاد ہونے کی سزا دی جائے گی. کڑواہٹ سے بولی گئی بات کا زہر افشین کے دل میں اتر گیا, مگر وہ پھر بھی تحمل سے کھڑی رہی. بے تحاشا سرخ ہوتی اریبا کی آنکھیں دیکھیں تو ان کا لہجہ ان کے چہرے کی طرح اسپاٹ تھا.
اگر تمہیں اس بات کی سزا دی جاتی تو اولین روز ہی وہ تمہیں اپنی بہن نہیں مانتا، نہ اپنے ہاسپٹل میں تمہیں رکھتا۔ افشین اور اجلال پر الزام رکھنے سے پہلے اپنی کوئی نادانی پر نگاہ ڈالو اریب۔ سرد لہجے میں بولتے ہوئے ان کی آنکھیں اب بھی اتنی ہی ویران تھیں جیسے صبح میں ہاسپٹل جاتے ہوئے اریبہ نے دیکھا تھا۔ کوئی نادانی نہیں کی میں نے، بس وہ پتھر ہے، بالکل پتھر، انہیں کسی کی بھی فیلنگس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بدتمیزی سے بولتے ہوئے وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ ہاسپٹل سے نکل جانے کا اسے بے تحاشا دکھ تھا۔ مرتضیٰ سے ملنے کی، اسے دیکھنے کی ساری راہ بند ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اریبہ، یزدان کبھی پتھر نہیں رہا وہ۔ اس کا تڑپ کر رونا انہیں برداشت نہیں ہوا۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ بس کرے ماما، بس کرے۔ ان کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا اور وہ چلا اٹھی۔ افشین ساکت ہو گئی۔ جھٹکا ہوا ہاتھ بے جان سا پہلو میں گر گیا۔ بس کریں ان کی حمایت کرنا، بس کریں ان سے محبت کرنا۔ آپ کی حمایت، آپ کی محبت یزدان بھیا کو بدل نہیں سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ نفرت کرتے ہیں آپ سے، مجھ سے، ہماری ساری فیملی سے۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی اور افشین آندھیوں کی زد میں آ گئی۔ اجلال کی اولاد کتنی خود غرض ہے، یہ آج ثابت ہو گیا۔ یزدان نے تو کبھی اس سے نفرت نہیں کی، ہمیشہ اسے چاہا اور وہ سب بھلا بیٹھی۔ وہ کچھ نہیں سمجھتے ہم لوگوں کو۔ ماضی میں اگر میرے پاپا نے کچھ غلط کیا تو وہ اسی کے لائق رہی ہوگی، بلکہ اس کا پورا خاندان اسے سلوک کے لائق تھا۔ مصطفیٰ بھیا کے لیے بس ان کا خاندان اہمیت رکھتا تھا، اور ہے۔ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے وہ تلخ تلخ سی ہوئی تھی، اور وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر بس ہونٹوں سے اتنا نکلا، مصطفیٰ بھلے ایسا ہو پر یزدان ایسا نہیں ہے۔ مصطفیٰ اور یزدان۔ وہ ایک دم سے جس طرح ہنسی، افشین کے سارے الفاظ اندر ہی دم توڑ گئے۔ کتنے دھوکے دیں گے خود کو ماما؟ مصطفیٰ اور یزدان الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہستی ہیں۔ کب تک یہ دھوکہ، یہ فریب دے کر خود کو بہلائیں گی کہ مصطفیٰ شانی کا ہے اور یزدان آپ کا بیٹا ہے؟ اریبہ جس کڑواہٹ سے بولی، پہلی بار برسوں کا خود کو دیا گیا دھوکہ تار تار ہو گیا۔ وہ یزدان خانزادہ ہے، مصطفیٰ نہیں، سمجھی تم؟ مصطفیٰ وہ صرف اس عورت کے لیے ہے۔ افشین زندگی کی کڑواہٹ سے درد سے بلبلا کر چینخ اٹھی۔ اریبہ زہرخند انداز میں مسکرائی، 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے ان کے قریب ہوئی اور ان کی ویران مگر ایک دم سے وحشت چھلکا گئی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ یزدان غازی خانزادہ اور مصطفیٰ ایک ہے اور ایک ہی رہیں گے۔ آپ کا صرف ایک بیٹا تھا، صرف ایک بیٹا، جسے آپ پرنس کہتی تھی۔ پرنس یاد آیا آپ کو، جسے آپ کے شوہر سمیت اس عورت نے آپ سے چھین لیا تھا؟ وہ ایک ایک لفظ سے افشین کے زخمی دل کو ایک ایک زخم کو ریت گئی۔ وہ مورت کی طرح اس کی زہریلی باتیں سن رہی تھی، کتنی نفرت سے وہ اس کا ذکر کر رہی تھی۔ افشین کیا بتائے، پرنس تو اسی روز مر گیا تھا جب انہوں نے وجدان کی سیج پر اپنے دل کے خون ہونے کی آگ لگائی تھی۔ اس آگ میں ان کا پرنس اسی دن جل گیا تھا۔ انہوں نے جب چھینا تو صرف یزدان رہ گیا، وہ پتھر، درندہ، بے رحم، اور جب وہ واپس شانی کے پاس گیا تو وہ مصطفیٰ بن گیا۔ 2 روپ میں بٹا ان کا پرنس اگر 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا تو آج یزدان نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس محل میں بسنے والے لوگ کیا جانے، وہ اس پرنس کے مرنے پر اب بھی خون کے آنسو روتی ہیں، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتے جو نفرت کی مار سے اب بھی یزدان عرف مصطفیٰ کو چوٹ پہنچاتا رہتا ہے۔ اور شاید وہ تعمر اسے چوٹ پہنچائیں گی کیونکہ وہ اپنی فطرت سے ہاری ہیں۔ ان کا ظرف ہی نہیں تھا کہ وہ شانی کے ناکردہ گناہوں کو معاف کر دیتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اریبہ اب بھی نفرت سے بولے جا رہی تھی۔ آپ کے یزدان کے لیے صرف ان کی شانی، ان کے بیٹا بیٹی اور وہ کمشنر وجدان ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ کمشنر وجدان جس نے ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ کو چھوڑا، وہ آدمی اور اس سے پہلے کہ وہ گالی دے دیتی، افشین کا ہاتھ اٹھا اور ایک بھرپور تمانچہ اس کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ اریبہ کا منہ گھوم گیا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس نے تیزی سے گردن موڑ کر اپنی ماں کو گلابی پڑتی بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ خبردار جو اس شخص کے لیے کبھی ایک برے لفظ کا استعمال کیا۔ تم کیا جانو وہ کیا تھا؟ ان کی آنکھوں میں جو قہر اترا تھا، اریبہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے ہونٹ تھر تھر آئے اور آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک ہی اجلال خانزادہ کی آواز گونجی اور دونوں نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ دروازے پر صرف اجلال خانزادہ ہی نہیں، عائزہ بھی کھڑی تھی، ساکت سی، سرد اسپاٹ چہرے کے ساتھ، دونوں کو دیکھتی پتھر جیسی۔ پپا؟ باپ کو دیکھنا تھا کہ اریبہ کا دل بھر آیا۔ وہ دوڑ کر اجلال خانزادہ کے گلے لگی اور آواز سے رونا شروع ہو گئی۔ افشین نے بس جبڑے بھینچے۔ بات کیا ہے ریب؟ بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے وہ سرد نگاہوں سے افشین کو بھی دیکھ رہے تھے جس نے ان کی نازوں پلی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شور کی آواز پر جب تک وہ یہاں آئے صرف انہوں نے انہیں تھپڑ مارتے دیکھا تھا، لیکن جو جملے افشین کے منہ سے سنے تھے اندر ہی اندر وہ سلگ اٹھے تھے۔ پپا، بھیا نے مجھے اور عائزہ کو ہاسپٹل سے نکال دیا۔ میں نے مما سے شکایت کی تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔
وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور افشین بس اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ عائزہ نے جیسے یہ سنا پھر وہ ٹھہری نہیں تھی، بہت تیزی سے وہ اپنے روم کی طرف گئی تھی۔ بس ایک اجلال تھے جو سکون سے مسکرا اٹھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، بیٹی کو سینے سے لگا کر بڑے پیار سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ مسکرا رہے تھے۔ پپا، اس نے باپ کو شکایتی نگاہوں سے دیکھا۔ افشین خاموش تھی۔ ٹھیک ہی تو ہوا بیٹا، میں پہلے بھی دل سے راضی نہیں تھا ریب، خس کم جہاں پاک۔ تمہارے لیے تمہارے پپا ہاسپٹل بنوا رہے ہیں، اس شہر کا سب سے بہترین ہاسپٹل، وہاں تم باس بن کر سب پر بس آرڈر چلانا، اوکے؟ شکایتی نگاہوں سے خود کو دیکھتی اریبہ کو پیار سے بہلاتے ہوئے اسے پھر سے سینے سے لگا لیا۔ وہ منہ بسور کر ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ افشین باپ بیٹی کو نظر انداز کر کے روم سے نکلنے لگی کہ ایک دم سے اجلال خانزادہ کی سرد آواز پر رک گئی۔ آئندہ تم میری بیٹی پر ہاتھ مت اٹھانا افشی۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا، وحشی درندے کی آنکھوں میں سخت تنبیہ تھی۔ وہ جھٹکے سے روم سے نکل گئی۔ لائف انجوائے کرو بیٹا، یہ جاب واب کرنا تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے، شام تک میری بیٹی کو وہ گفٹ مل جائے گا۔ اریبہ کو اپنے سینے سے الگ کر کے انہوں نے مسکرا کر کہا اور اس کی پیشانی چوم کر وہ بھی اس کے روم سے نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دل کا غبار نکال کر اریبہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ کچھ اس کی فطرت بھی ایسی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کے پاس گئی۔ وہاں بیٹھتے ہوئے اسے اپنے موبائل کا خیال آیا تھا۔ ایک دم سے بیڈ سے جھٹکے سے اٹھی، جھپٹ کر اپنی جیکٹ اٹھائی اور اس کے پاکٹ سے اپنا موبائل نکالا تھا۔ اب دیکھنا بھیا، میں آپ کے بھائی کو کتنا پریشان کرتی ہوں۔ وہ طنز سے مسکرائی اور اس کی انگلیوں نے تیزی سے موبائل کی اسکرین کو ٹچ کیا تھا اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ساری تصویریں سرے سے غائب ہو چکی تھیں۔ کیسے، کیوں، کب، کئی سوالیہ نشان اس کے ارد گرد ناچنے لگے اور ایک دم سے اریبہ کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے، بہت گونجدار دھماکے۔ اس کا وجود جیسے ہوا میں تیرنے لگا۔ وہ شل سی تھی، بالکل بے دم۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک نقطے پر ٹھہری ہوئی تھیں اور دوپہر کے لنچ کی دعوت، پاس آ کر بیٹھ کر لنچ کھانا، ایک دم سے چمچہ گرنا اور وہاں سے اس کا واش روم میں چلے جانا، سارے سینس آنکھوں میں نظر آنے لگے۔ اسی لیے نہ تو سوری کہا گیا، نہ وہ ذرا سا شرمندہ تھا۔ یزدان غلطیاں نہیں کرتا تھا، وہ سب جان گیا تھا۔ پتھر سی بیٹھی اریبہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے۔ اب سمجھ میں آیا اسے ہاسپٹل سے کیوں نکالا گیا تھا۔ آسمان گہری تاریکی میں تبدیل ہوا اور شام اب رات میں بدلنا شروع ہو چکی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ گھر آ چکا تھا اور اب اپنے بیڈ روم سے ملحق اپنے آفس روم میں اپنے چند کام نپٹاتے ہوئے اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں دوپہر کا واقعہ بھی دستک دے رہا تھا۔ تیزی سے سب نپٹاتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ تھا۔ لنچ کے وقت اس نے کچھ کام چھوڑ دیے تھے، اسے وہ مکمل کرنے تھے۔ اریبہ کو اب تک پتہ چل چکا ہوگا کہ اس نے وہ فوٹوز ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹا کر مصطفیٰ نے 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹی دبائی۔ اگر وہ بہت پہلے سے جان جاتا کہ اریبہ مرتضیٰ کو پسند کرنے لگی ہے تو وہ ہاسپٹل میں رکھتا ہی نہیں۔ اس نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا، لیکن وجدان صاحب بھانپ گئے تھے اور جب انہوں نے اسے بتایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہی رہ گیا تھا۔ اریبہ اور مرتضیٰ تا قیامت ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے، یہ بات تم جانتے ہو یزدان۔ کچھ بھی کرو مگر اس لڑکی کو میرے مرتضیٰ سے دور رکھو۔ میں دوسری بار اپنی زندگی میں کوئی اور طوفان نہیں برداشت کر سکتا۔ ایک بار ایک بیٹے کو کھو کر بڑی مشکل سے پایا تھا، دوسرے بیٹے کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ 2 دن پہلے کی اپنی پپا کی ساری باتیں اسے اب بھی حرف حرف یاد تھی۔ انہوں نے اسے یہ بات بجائے مصطفیٰ کہنے کے یزدان مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا اریبہ کو وہ کس قدر ناپسند کرتے تھے اور وہ حق بجانب تھے۔ یزدان نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اب اریبہ کو اپنی فیملی سے دور کر دے اور آج اسے موقع مل ہی گیا۔ صبح شانی کے ساتھ ہاسپٹل کے وزٹ کے بعد جب وہ اپنے آفس میں آیا تھا اور وہاں سے نکلنے سے پہلے اس نے CCTV کیمرہ کے فوٹیجز چیک کی تھی، تبھی اس کی نگاہ کوریڈور میں گزرے چند گھنٹے قبل کے منظر پر گئی تھی۔ صرف اس نے مرتضیٰ سے اریبہ کو ٹکراتے نہیں دیکھا تھا، چھپ کر فوٹوز لیتی عائزہ کو بھی دیکھا تھا۔ ان دونوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس ہاسپٹل میں ایسی جگہ پر کیمرہ فٹ ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ کنٹرول روم کے علاوہ وہ سارے فوٹوز یزدان کے بھی زیر نظر تھے۔ پھر اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ لنچ کی دعوت، ساتھ کھانا، سب پلان میں شامل تھا۔ موبائل کا لاک کھولنا اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ اریبہ کو واش روم بھیجا اور کچھ ہی لمحوں میں ساری تصاویر ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ جب تک اریبہ واپس آئی وہ اپنا کام تمام کر چکا تھا اور اب تک وہ رو رو کر اس سے ناراض بھی ہو چکی ہوگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی اور سر چیئر کی پشت پر ٹیک دیا۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ضروری تھا کہ اریبہ کا دل مرتضیٰ کے لیے بدل جاتا۔ وہ 2 کنارے ہیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اریبہ کے آنسو اسے اب بھی اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ چھت کو گھور ہی رہا تھا تبھی ڈور کھلا اور مصطفیٰ نے چونک کر صرف گردن گھما کر آنے والے کو دیکھا۔ اندر آنے والی شانی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہیں تم انم کے تو منتظر نہیں تھے؟ چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، تبھی تو موڈ میں آ کر اسے شرارت سے چھیڑا بھی۔ شانی جی، آپ کی بھانجی مجھ سے دور رہنا زیادہ پسند کرتی ہے، اس لیے میں خواہ کی خوش فہمی نہیں پالتا۔
وہ ہلکے سے مسکرا کر لیپ ٹاپ کنارے کھسکا چکا تھا۔ شانی آئی ہے تو بات کرنا چاہتی ہوگی اور مصطفیٰ ان کے لیے مصروفیت ترک کر سکتا تھا۔ آپ گھر پر رہتے کب ہیں جو وہ قریب رہے؟ ابھی بھی دیکھ لو، میری بھانجی کو تو معلوم ہی نہیں کہ مصطفیٰ صاحب گھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ خون کا گہرا رشتہ۔ وہ کونے ٹیبل پر رکھ کر کنپٹی پر مٹھی رکھ کر مسکرایا۔ ان کے پیار والی جھوٹی خفگی اور انم کا بھرپور دفاع پر وہ بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ شانی قریب آئی، 2 کپ والی ٹرے اس کے سامنے رکھ کر دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ نے سیدھے ہو کر اپنا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ چائے وہ ایک دم گرم پیتا تھا، ذرا سی بھی ٹھنڈی چائے وہ چھو نہیں سکتا تھا۔ البتہ شانی ذرا ٹھنڈی ہونے کے بعد پیتی تھی۔ ایک بات بتاؤ، لگاتار اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ابھی مسکرا رہی تھی۔ جی پوچھیں، مگر اس سے پہلے بتا دیں کہ بلا وجہ آپ کیوں مسکرائی جا رہی ہیں؟ گرم چائے کی سپ لیتے ہوئے اس نے ابرو سکڑی۔ کیوں بھائی، میں مسکرا نہیں سکتی؟ اپنے کپ کے ہینڈل پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ مصنوعی خفا ہوئی۔ وہ اس بار کچھ نہیں بولا۔ چائے ختم ہو چکی تھی اور اس نے واپس کپ ٹرے میں رکھ دیا۔ مصطفیٰ کب ٹائم دو گے انم کو؟ اب اپنا کپ اٹھاتے ہوئے بڑی فکر مندی سے پوچھتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس طرح سے ان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو دے تو رہا ہوں ٹائم۔ یہ ٹائم دینا ہوا؟ 24 گھنٹے میں تم کتنی دیر انم کے ساتھ رہتے ہو بتاؤ مجھے؟ وہ چائے بھی پی رہی تھی اور اس کے کان بھی کھینچے جا رہے تھے۔ میں تو دینا چاہتا ہوں وقت، اسی لیے ہاسپٹل تک لے کر چلا گیا آپ کی بھانجی کو۔ آپ اپنی بھانجی کو سمجھائیں۔ شانی نے پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی، ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا۔ انہیں وہ بہت ہی پیارا لگا تھا۔ اسے بھی سمجھا دیا، مگر تمہیں بھی کہہ رہی ہوں، یہ کام وام کم کرو اور بیوی پر دھیان دو۔ خالی ہو چکا کپ ٹرے میں رکھ کر روب سے حکم دیا۔ اطاعت۔ موبائل ٹیبل پر رکھا، ان کی طرف دیکھ کر پلکوں کو خم کر دیا۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ کل سنڈے ہے اور ہم سب گھر پر رہیں گے۔ مرتضیٰ کی منگنی کریں گے، انوں کی رسم کریں گے جو کب سے ٹل گئی تھی، اور شام میں تم سب آؤٹنگ پر جا رہے ہو اور تم کل چھٹی پر ہو۔ لو اب ایک نئی فرمائش۔ مصطفیٰ نے ان کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی کان کی لو مس لی۔ کل تو وہ پورا دن غائب ہونے جا رہا تھا۔ چھٹی کس خوشی میں؟ ابھی تو ہوں نا، کل چھوڑیں پھر کبھی۔ ان کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے آواز دھیمی ہوئی اور شانی نے بری طرح سے اسے گھورا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مصطفیٰ، مجھے دادی بننے کی بہت خواہش ہے، شانی نے اچانک ہی گھورتے گھورتے کہا، اور وہ ایک پل کو چپ ہوا، پھر بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ کرسی پر پشت ٹکا کر وہ بے ساختہ ہنسے جا رہا تھا۔ شانی کو خوشگوار حیرت سی ہونے لگی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کے کاندھے پر مکے جڑے۔ بس ایسے ہی۔ سر جھٹک کر وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ آپ دادی کہلاتی کیسے لگیں گے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی۔ ابھی تک آپ ویسی کیوٹ سی ڈری سہمی فرینڈ لگتی ہیں۔ مصطفیٰ اور ایسی شرارتیں؟ شانی کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ بچی کی طرح تم بھی شروع ہو گئی؟ خوشی چھپاتے ہوئے انہوں نے خفگی دکھائی۔ اچھا سوری، یہ بتائیں اصل بات کیا ہے؟ مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ اتنا تو جانتا تھا کہ شانی کوئی اور بات بھی کرنے آئی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ کبھی یہ ہاتھ چھوٹے تھے، اب ان کے ہاتھ سے بڑے اور مضبوط، مگر ان ہاتھوں کی اپنائیت میں اب بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ وقت کتنی جلدی گزرا، مگر بیچ میں بہت کچھ لوٹ کر۔ بتائیں شانی، کوئی بات ہے؟ انہوں نے سر اٹھایا، وہ سنجیدہ تھا۔ تم نے اریبہ اور عائزہ کو ہاسپٹل سے کیوں نکال دیا؟ انہیں پتہ تو چلنا ہی تھا، لیکن پہلی بار وجہ بتانے سے وہ قاصر تھا۔ یہ ضروری تھا۔ اور پلیز اب وجہ مت پوچھے گا، وہ دونوں کو رکھ کر میں نے غلطی کی تھی اور غلطی سدھار لی، بس آگے کچھ مت پوچھیں۔ ان کا ہاتھ چھوڑا، پھر مجھ سے موبائل اٹھا لیا، شاکر کو چند میسج سینڈ کیے۔ ادھر سے جواب آ چکا تھا۔ ادھر شانی سمجھ گئی بات بتانے والی نہیں، انہیں بات جاننے کے لیے اصرار کرنا بھی نہیں۔ وجدان اور مصطفیٰ کبھی ان کا دل نہیں دکھانا چاہیں گے، یہ یقین کامل تھا۔ نہیں پوچھوں گی، لیکن اچھی بچی اریبہ، بہت پیاری اور معصوم۔ افسوس سا تھا انہیں اریبہ کے چلے جانے کا۔ بہت بے وقوف ہے وہ، سر جھٹک کر کچھ غصے سے کہا۔ مصطفیٰ؟ وہ پھر سے ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سب بھول جاؤ مصطفیٰ، ہم سب اپنی دنیا میں بہت خوش ہیں نا۔ اتنا سب کچھ تو مجھے مل گیا، تمہارے جیسا دوست، بھائی، بیٹا، بچی جیسا چاہنے والا شوہر، پیارا سا مرتضیٰ، دعا اور انو۔ اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، چھوڑ دو یہ سب، واپس آ جاؤ۔ مصطفیٰ لگاتار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اسے کھونے کا ڈر ان کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا۔ مصطفیٰ واپس آیا تھا کبھی نہیں جانے کے لیے۔ کیسی محبت تھی اس کی، ان کے مرے ہوئے بھائی کا ہم نام مصطفیٰ بنا تو اب تک وہ شانی کا مصطفیٰ رہ گیا۔ شانی کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی شانی، کردار بدلیں گے اور دشمن دوسرا شکار ڈھونڈ لے گا، مجھے یہ سب نہیں چھوڑنا۔ ان کی آنکھوں کی نمی دیکھتے ہوئے پل میں اس کے چہرے پر درندگی چھا گئی، وہ یزدان ہو گیا، ویسا ہی سخت چہرہ، سرد آنکھیں۔ میں سمجھی نہیں، دل ڈر کر سکڑا، کہیں وہ پھر سے۔ انہوں نے گھبرائی نگاہوں سے یزدان کی سرد بے رحم آنکھوں میں دیکھا، اس ڈر نے یزدان کو خبردار کر دیا۔
یہی کہ جو جیسا چل رہا ہے تھوڑا اور صبر کر لیں. دادی بھی بن جائیں گی آپ. بس لوگ کہیں گے مسز وجدان دادی نہیں لگتی. ان کی آنکھوں کا وہ خوف اس نے پل میں خود پر قابو پایا. ساتھ ہی وہ مہارت سے بات بدل گیا اور ایک دم سے شانی مسکرا دی. ابھی وہ کچھ کہتی کہ خالہ آپ یہاں ہیں. ان دونوں نے گردن موڑ کر دروازے سے جھانکتی انم کو دیکھا. مصطفیٰ کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی. یہ یہاں ہے؟ وہ بیڈ روم میں ڈھونڈ کر یہی سمجھی وہ نماز پڑھ کر آیا ہی نہیں. اس وقت وہ گھر میں ہی کہاں رہتا تھا جو ادھر بھی ڈھونڈ لیتی. ادھر وہ شانی کے ہاتھ چھوڑ کر اب انم کی طرف دیکھ رہا تھا. یزدان غازی خان زادہ انم نامی غفلت کو دیکھ کر دنیا سے غافل ہونے لگتا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آؤ انو. شانی نے مسکرا کر اسے پاس بلایا. نہیں میں بس آپ کو بلانے آئی تھی. مصطفیٰ کی گہری نظروں سے وہ گھبرائی سے مڑنے لگی. شانی نے فوراً مصطفیٰ کی طرف دیکھا. دیکھ لیں میں صحیح ہوں. اس کی آنکھوں میں یہی شکوہ تھا. اچھا یہاں آؤ یہ کپ سلیٹ ہو. شانی نے تیزی سے جاتی انم کو روکا. وہ آہستہ سے مڑی اور دھیرے دھیرے چلتی اندر آ گئی. مصطفیٰ کی خود پر جمی نگاہ سے وہ کنفیوز سی ہو رہی تھی. جیسی وہ قریب آئی شانی جھٹ سے اٹھی تھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا. انم نے ان کا چہرہ دیکھا. ہاتھ دو اپنا. خاموش بیٹھے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس نے ذرا سا کاندھے اچکا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. شانی نے فوراً اس کے ہاتھ میں انم کا ہاتھ دے دیا. وہ مسکرایا اور بہت تیزی سے انم کا ہاتھ اس کی ہتھیلی میں مضبوطی سے قید ہو گیا. وہ گھبرا کر خالہ کی دھاندلی دیکھ رہی تھی. انہوں نے پیار سے اس کے پھولے گال نوچے اور پھر مصطفیٰ کو دیکھا. تمہاری بیوی تمہیں دے کر جا رہی ہوں. اس کے ساتھ کبھی فرصت سے بیٹھ کر گفتگو کر لیا کرو. تبھی تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اپنے دل کی بات مانے گی. ایک دوسرے کو ٹائم دو گے تو ہی شایان اور غازی بن سکو گے. وہ دونوں بھی ان کا ایک دوسرے کے دل کی باتیں جان چاہتے ہیں. آپ دونوں کو بھی ویسا ہی ہونا ہے. شوخی اور پیار سے باری باری دونوں کے گال چھوئے اور بہت تیزی سے کپس والی ٹرے اٹھا کر وہ مسکراہٹ دباتی روم سے نکل گئی. انم نے بے بسی سے جاتی خالہ کو دیکھا اور پھر جھٹک کر خود کو دیکھتے مصطفیٰ کو. ان آنکھوں میں پھوٹتی روشنی سے اس کی پلکیں جھکتی ہی چلی گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رات گزر رہی تھی اور کھلے آسمان پر چمکتا چاندی جیسے رنگ کا چاند چند ستاروں کے ہمراہ شب ہم سفر تھا. لان میں دھیرے دھیرے چہل قدمی کرتے ہوئے غازی نے اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی. یہ تنہائی اسے بہت کھل رہی تھی. اس کا دل کہراتا شایان اس کے ہمراہ ہو اور وہ اس سے اپنے دل کی کہیں کچھ راز بتائے, کچھ چھپی کہانی سنائے. پر اس نے گہری سانس بھری. شایان کو آئے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا. پرنس اب تک اس کی دوبارہ آمد پر اتنا خوش تھا کہ اسی خوشی میں وہ اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتا تھا. اس کے پاس ڈھیروں کہانیاں تھیں شایان کو سنانے کو, اور وہ بڑے شوق سے سن بھی رہی تھی. پرنس شانی سے جو کہتا ہے وہ وہی کرتی اور غازی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا. میرا بیٹا ہی میرا رقیب ہے. وہ ہلکے سے بڑبڑایا, پھر سر جھٹک کر ہنس دیا. آگے بڑھتے ہوئے اب اس کے قدم اندر کی جانب تھے. وہ دھیرے دھیرے چلتا اندر آیا تھا. لاؤنج میں شایان اور پرنس اب ٹی وی دیکھنے میں لگے ہوئے تھے. وہ مسکراتا وہ آگے بڑھا. سونا نہیں ہے کہ تم دونوں کو؟ وہ بولتا وہ اسی صوفے پر بیٹھا جدھر وہ دونوں پاؤں اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے. غازی بیٹھا اور شایان کا دل اچھل کر جیسے حلق میں دھڑکنے لگا. وہ بیٹھا ہی اس طرف تھا جدھر شایان بیٹھی تھی. اب اس کی ایک طرف پرنس تھا اور دوسری طرف غازی. دل نارمل رفتار سے بھٹک گیا. اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا. پاپا بس یہ کارٹون ختم ہو جائیں پھر جاتے ہیں. شایان کو کیا جواب دینا تھا. ہاتھوں میں لیا پاپ کارن کھاتے ہوئے اور اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پرنس نے ہی جواب دیا. اوکے. اس نے بس اتنا کہا اور آرام سے صوفے پر ایک بازو پھیلا کر پاؤں ٹیبل پر رکھ کر وہ آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ چکا تھا. شایان ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے سانس روکے ہوئے بیٹھی تھی. ساری حساسیت اپنے قریب بیٹھے غازی کی طرف تھی اور دم بے دم ہو رہا تھا. ادھر وہ اس کی حالت سے محسوس ہوتے ہوئے اور بھی پھیل کر بیٹھا. اب تو اس کے شانے غازی کے بازوؤں سے چھو رہے تھے. وہ اور بھی سمٹی, مگر وہ جتنا سمٹتی اسے لگتا غازی اتنا ہی پھیل رہا ہے. یہ کارٹون دیکھنے کا کب سے تمہیں شوق ہو گیا؟ ان لمحوں کی دل فریبی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے غازی نے ایک ہاتھ بڑھایا اور پرنس کے ہاتھ میں تھمے بال سے پاپ کارن لینے جائے. کتنا قریب ہو گیا تھا وہ اس کے. وہ ذرا بھی ہلی تو اس کا چہرہ ضرور غازی کے لبوں سے چھو جائے گا. شایان نے آنکھیں میچ لیں اور اس نے ان لمحوں میں اس کی سانسوں کو محسوس کر لیا. شانی کو کارٹونز پسند ہیں؟ پرنس نے بال بڑھایا. شانی کو پسند ہے تو پرنس کو بھی پسند ہے. غازی مسکرایا اور پاپ کارن لے کر وہ سیدھا ہو گیا. ادھر اس کی رکی ہوئی سانس اب آزاد ہوئی تھی. مجھے نیند آ رہی ہے. شایان نے تیزی سے بول کر اٹھنا چاہا کہ غازی نے اسے کوہنی سے تھام کر روک دیا. ابھی تمہیں نیند آ رہی ہے؟ چپ چاپ سے بیٹھ جاؤ. اس نے بس گردن ہلائی اور پھر سے سکڑ سمٹ کر وہیں بیٹھ گئی جدھر سے اٹھ کر بھاگنا چاہا تھا. وہ مسکرا کر اس کی کوہنی چھوڑ کر پھر سے اسی آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا. آپ دونوں کارٹون انجوائے کریں, میں اب سونے جا رہا ہوں. کچھ ہی دیر میں پرنس ہاتھ میں پکڑا بال ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. گڈ نائٹ شانی. گڈ نائٹ پاپا. بہت تیزی سے وہ دونوں کی گال باری باری چوم کر شبہ خیر کرتا چلا گیا. غازی نے گردن موڑ کر جاتے ہوئے پرنس کو تب تک دیکھا جب تک وہ نظر آنا نہیں بند ہو گیا تھا. وہ نظر آنا بند ہوا اور اس نے گردن سیدھی کرتے ہوئے گھما کر اپنے قریب بیٹھی سہمی سی گھبرائی سی شایان پر ڈالی. وہ دوپٹہ کس کر اپنے ارد گرد لپیٹے ڈری سہمی سی بیٹھی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں.
اب بتاؤ تو مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر چھپنے کی کیا وجہ؟ نہ صرف پوچھا تھا بلکہ شایان کی طرف پوری طرح سے گھوم کر اس کا لرزتا بھیگتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھی لے لیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ قاضی کے بدلے انداز سے وہ نروس بھی تھی اور خوفزدہ بھی، لیکن احتجاج کرنے کا کوئی حق بھی تو نہیں تھا۔ سکڑ سمٹ کر بیٹھی وہ پلکیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ان بھوری آنکھوں کے بدلے رنگ نے تو اس کی پلکوں پر ایک بوجھ سا لاد دیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اس کے ہاتھوں کی نرمی سے اپنے دل کو سکون دیتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں لگاتار کانپتی پلکوں کی دلکشی میں گم تھیں۔ صرف گم نہیں ہوئیں، اس نے شایان کا دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں دبوچا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کی خمدار پلکوں کو چھوا۔ وہ ساری جان سے کانپی۔ قاضی کی انگلیاں ان کالی جھالر کو چھوتی اپنے تڑپتے دل کو ٹھنڈک دے رہی تھیں۔ میں سونے جاؤں؟ بمشکل حلق سے آواز نکلی اور قاضی مسکرایا، پلکوں سے نگاہ انگلی ہٹا لی۔ نہیں، شایان نے تیزی سے پلکیں اٹھائیں، مگر ان آنکھوں کی چمک نے اسے پھر سے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ میرے پاس رہو کچھ دیر، میں یقین تو کر لوں۔ ہاں، میں اب تمہارا حقدار ہوں۔ ہاتھوں میں تھمے مرمری ہاتھوں کو اٹھا کر اس نے اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ پہلا لمس، پہلا قدم۔ وہ پھر سے پوری جان سے لرز اٹھی۔ قاضی کے ہونٹ پوری شدت سے ان ہاتھوں پر پھر رہے تھے۔ اس کی ہلکی شیف کی چبھن، اس کے دہکتے لبوں کا شدت بھرا لمس، شایان کا پورا ہاتھ جل اٹھا۔ ایس پی صاحب۔ ڈر، گھبراہٹ اور شرم کے احساس سے وہ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ قاضی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھا۔ کھلے گریبان اور کھلا سینہ، شایان کے ہاتھوں کا بھیگا لمس، قاضی کا دل گنگنا اٹھا۔ کیا تھی وہ، کوئی ساحرہ یا کوئی مومی گڑیا؟ اس نے لرزتی کانپتی شایان کی طرف دیکھا۔ میرا نام وجدان خانزادہ ہے، تم؟ اس کے ہاتھ اب اپنی گردن سے داڑھی تک لے آ کر وہ اپنے ان ہاتھوں پر اپنے چہرے کے ساتھ سلگتے ہونٹ بھی پھیر لیتا تھا۔ وہ دیوانہ ہو چکا تھا اس کا، یہ مان لیا تھا اس نے۔ ادھر ایک نئی فرمائش پر شایان نے بہت مشکل سے اس کی طرف دیکھا۔ بولو وجی۔ کالی آنکھوں میں حق سے دیکھتے ہوئے اب بھوری آنکھیں بزد تھی، روب سے حکم دیا۔ وجی۔ وہ روب جھاڑے اور وہ کہنا نہ مانے کہ اس کے لیے بھی ابھی تو ناممکن تھا۔ گلابی لب تھر تھرا کر ہلے۔ وہ مسکرایا۔ وجی نہیں، صرف وجی بولو، ورنہ میں کچھ اور قدم بڑھاؤں؟ شرارت سے بول کر ایک دم سے اس کی انگلی کو اپنے دانتوں میں دبا کر کاٹی۔ شایان نے ڈر کر لب بھینچ لیے۔ بولو ورنہ تمہارے ہاتھ کھا جاؤں گا میں۔ انگلی پر دانتوں کا دباؤ بڑھایا۔ وجی، آواز اتنی دھیمی تھی کہ مشکل سے اس نے سنی تھی۔ میں نے سنا نہیں۔ عجیب انسان ہے وہ، بس اب رو دینے کو تھی، اب تو انگلی چھوڑ کر ہتھیلی پر دانت رکھے تھے۔ وجی، وہ ایک بار پھر بولی، شاید وہ رحم کھا جائے۔ ناٹ بیڈ، بٹ اور ذرا اونچی اور پیار سے گوندی۔ اس کی ہتھیلی پر جگہ جگہ اپنے دانت کاٹتے ہوئے وہ فل شرارت کے موڈ میں تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، اس بار اسے غصہ سا آیا۔ بولا نا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، اب وجی کہو۔ ایک بار پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنی داڑھی اور گلے تک پھیرتے ہوئے وہ بزد تھا۔ کتنا ضدی ہے وہ مری جا رہی ہے اور انہیں نام کی پڑی ہے۔ وجی وجی وجی، بس۔ وہ چڑ سی گئی اور وجدان نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ شایان روحان سی ہو گئی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کچھ دن بعد تو مجھے ڈنڈے بھی مارو گی، یہ سلوک کرو گی تم مجھ سے، وہ بھی ایک پولیس والے سے؟ جیل میں بند کر دوں گا تمہیں اور جلاد بن جاؤں گا میں، پھر کرتی رہنا شکایت میری شدتوں پر۔ کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ زمانی انداز میں بولا، پر وہ اس کے جملے کی معنی خیزی کیا سمجھتی، بس خوفزدہ ہوئی اور رنگ اڑ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہیں وجی، میں کیوں ماروں گی آپ کو، معاف کر دیں۔ وہ ڈر کر بولی اور ٹپ ٹپ کر کتنے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا تھا اور اچانک اس نے شایان کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ کھینچتی اس کے سینے سے آ ٹکرائی اور قاضی نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تمہارے آنسوؤں نے ہی قاضی کو قاضی نہیں رہنے دیا تھا، وہ بدلا نہیں، پگھلا تھا، اور ایسا پگھلا کہ مکمل شایان کے عشق میں ڈھل گیا۔ ان آنسوؤں سے مجھے بہت جلن ہے، اور آج ان آنسوؤں کا مزہ چکھ کر مجھے دیکھنا ہے کہ ان میں کون سا جادو ہے۔ وہ بھاری ہوتی آواز میں سرگوشی کرتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ شایان کو شدت سے بازوؤں میں جکڑے وہیں کاؤچ پر گرا اور جھکا، پھر اس کے گالوں پر ٹکے آنسوؤں پر اپنی آگ بنے لب رکھ دیے۔ اس کا تو دم ہی جیسے نکلنے لگا تھا۔ وہ پوری شدت سے ان آنسوؤں کو اس کے گالوں سے لے کر پلکوں تک سے میں خود میں جذب کر رہا تھا۔ ان آنسوؤں کے جادو نہیں، اس کی مسحور کن خوشبو نے قاضی کو خود میں قید کر لیا۔ وہ سراپا ریشم تھی، ایسا ریشم جس میں دل الجھ کر کبھی نہ سلجھنے کی خواہش کرے۔ قاضی بھی الجھ رہا تھا، بہک رہا تھا۔ آنسو جذب کرتے ہوئے کب اس کے دوپٹے کو ہٹاتے ہوئے ہونٹ پھسلتے ہوئے شایان کی گردن تک چلے آئے۔ وہ خود بے خبر تھا، بس دل تھا جو اسے بے بس کرتا جا رہا تھا۔ ادھر شایان سختی سے آنکھیں میچے سرد سی ہونے لگی، اس کی قربت اس کی جان نکال رہی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی تمہیں نہیں چاہوں تو میری دھڑکنیں بند ہونے لگتی ہیں۔ تم نے کیا کر ڈالا ہے میرے ساتھ شانی؟ ذرا سا اس کا چہرہ اس کی گردن پر سے اٹھا تھا۔ خمار آلودہ آنکھیں اور مدہوش آواز پر محبت تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ آنکھیں سختی سے بند تھیں اور لب سہمے ہوئے کپ کپا رہے تھے۔ اس کا دل کیا ایک بار ان ہونٹوں کو چھو کر دیکھ لیں، پر ابھی اس نے یہ گستاخی کی تو وہ پھر خود کو سنبھال نہیں پائے گا۔
یہ یقین تھا اور شایان ابھی اس کی محبت بھری شدت سے ڈر جائے گی، یہ وہ قطعی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آنکھیں بند اور لبوں پر بس یہی التجا۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا اور اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک کر مدھم آواز میں بولا تھا، میرے دل پر ڈاکہ ڈالا تم نے، اس سے بڑا کوئی اور جرم ہوگا؟ پیشانی پر پیشانی تھی اور تیکھی ناک پر مغرور ناک ٹیکی ہوئی تھی۔ غازی کی سانسیں اس کی سانسوں سے الجھی۔ میری سانسیں تمہاری سانسوں سے کیا کہہ رہی ہیں شانی؟ ایک بار ان کی سن لو، تم جان جاؤ گی کہ میں کیسے دیوانہ ہوا تمہارا۔ میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ اپنی دہکتی ہوئی سانسوں سے شایان کے چہرے کو جلاتے ہوئے اس کی آنکھیں کیا آواز بھی مخمور سی ہو گئی تھی۔ آپ کی سانسیں بہت گرم ہیں، بخار ہے آپ کو؟ وہ ڈری ڈری کیا بولی۔ غازی نے چہرہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بخار ہے؟ اف، اس کی پاگل معصوم محبوبہ اور اس کی بے وقوفانہ باتیں۔ یہ پل کون سے اشارے کریں نادان لڑکی؟ میں چاہتا ہوں اپنے ہونٹوں سے تمہارے ہونٹوں پر کہانی درج کر دوں اور تمہیں بخار لگ رہا ہے۔ مشکل سے اپنی ہنسی دباتے ہوئے وس پڑ چکا، مصنوعی خفگی سے شایان کے ڈرے ڈرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ بہت، بس اب کچھ مت کہنا۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی کہ اس نے ٹوک دیا اور ایک دم سے اس کی گردن پر چہرہ رکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ ہکا بکا سے تھی۔ یہ اچانک اسے کون سا لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ یوں ہنسے جا رہا تھا۔ ایک تو وہ اتنا بھاری تھا، شایان کو اپنا دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ غازی نے اپنا بوجھ اس پر ڈالا ہی نہیں تھا۔ آپ بہت بھاری ہیں، ایک بار پھر وہ بولی اور وہ ہنستے ہوئے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لمبی سانس چھوڑ کر شایان نے راحت کی سانس لی اور تیزی سے اٹھنے کے چکر میں وہ گر جاتی کہ اتنی تیزی سے غازی نے اس کی کمر جکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بھاگنے تو ہرگز نہیں دوں گا تمہیں۔ ہاں، اب کوئی گستاخی نہیں کروں گا۔ اس کی تیکھی ناک کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا اور ہونٹ بڑھا کر پہلا لمس تیکھی ناک پر چھوڑ کر پھر سے اپنے دل کو تسکین دی۔ میرے پاس رہو، میرے قریب۔ بہت رہ لی مجھ سے چھپ کر، اب تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ اسے لیے آرام سے وہیں کاؤچ پر لیٹ گیا۔ ایک ہی کاؤچ، ایک ہی کشن اور غازی کے بازوؤں کی گرفت۔ وہ آنکھیں کس کر بند کر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تو پھر آپ سے کیا بات کریں ہم؟ انم کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے چیئر پیچھے کھسکا کر مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ آپ کام کر رہے تھے، وہ کریں، میں جاتی ہوں۔ اسی گھبراہٹ میں بول کر بہت تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا کہ اس نے بہت تیزی سے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ ٹکرائی، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں اور بجلی سے کوند گئی۔ آج کام کی چھٹی سمجھو۔ اسے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے محبت سے اس کی آنکھوں میں بھی جھانکا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ہوئے اس کے سینے پر رکھے ہوئے انم نے تیزی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ اور کام کی چھٹی، منہ بنا کر جس طرح سے کہا گیا تھا، مصطفیٰ کے لبوں کی کوشیں مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ میرے بزی رہنے پر تم ناراض ہو؟ پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی اور انم نے جھٹ سے کئی بار اقرار میں گردن ہلا دی۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تو کیا کروں آپ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے مسز؟ بتائیں آپ۔ کمر پر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے دونوں شانوں پر اپنے بازو ٹیک کر وہ جھکا۔ اب اس کا چہرہ انم کے چہرے کے مقابلے میں تھا۔ کل ہمارے ساتھ آؤٹنگ پر چلیں، جھٹ سے کہا گیا۔ پیار سے پوچھ رہا تھا تو وہی مدعا رکھا جس کے لیے آئی تھی، اس لیے تو ان تینوں نے اسے بہلا پھسلا کر بھیجا تھا۔ مصطفیٰ نے ابرو سے کیڑی۔ یہ پٹی کس نے پڑھائی تمہیں؟ ان تینوں نے، اعتراف کر کے زبان دانتوں تلے دبائی اور مصطفیٰ ہنس کر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اور ڈھارس مل گئی بادشاہ سلامت کے خوشگوار موڈ سے۔ چلیں گے نا آپ مصطفیٰ؟ یہ نہ ہو کہ میری بے عزتی ہو جائے کہ میرے میاں پر ایک نہیں چلتی میری۔ مسکراتے مصطفیٰ کے قریب ہو کر اس کے بازو سے لگی وہ بناوٹی سنجیدگی سے بولتی اسے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ ہنسا نہیں، بس گردن تیرچھی کر کے انم کو دیکھا۔ مصطفیٰ، ایک تمہاری ہی تو مانتا ہے میری جان، بس تم طریقہ سیکھ لو۔ پیار سے بول کر وہ اپنا بازو چھڑا کر ٹیبل کی طرف مڑ گیا۔ کام سمیٹ کر وہ اس کے ساتھ کچھ حسین پل بتانا چاہتا تھا۔ ایسی بات ہے تو پھر جلدی سے ہاں بولے نا۔ وہ بے صبری سے اس کے حامی کی منتظر تھی۔ مصطفیٰ کو منا چکی ہے یہ جا کر سب کو فخر سے بتانا ہے۔ ادھر وہ آرام سے اپنے سارے کام سمیٹ رہا تھا۔ وہ بس بے قرار سے اسے لیپ ٹاپ پر پھر موبائل بند کرتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تم کہہ رہی ہو تو تیار ہوں۔ لیپ ٹاپ سائڈ کرتے ہوئے موبائل جینس کی جیب میں ڈالا اور مڑ کر جو بولا تو بے تحاشا خوش ہو گئی۔ پھر بھی آنکھیں سکیڑ کر شکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سچ میں چلیں گے نا؟ یہ نہ ہو میری ناک کٹ جائے۔ سب کہیں انوں کے میاں عین وقت پر دغا دے گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں دغا باز ہوں؟ بھوری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی اور وہ سنجیدہ ہوا۔ ادھر اس کی جان پر بنی۔ احتیاط سے بولنا کیوں بھول جاتی ہے انوں کی بچی؟ خود کو کوس کر وہ فوراً اس کا بازو تھام گئی۔ میری توبہ جو میں آپ کے لیے ایسے گستاخ الفاظ استعمال کروں۔ وہ کیا ہے نا، آپ کام میں بزی رہتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہی ہے ادھر ہم تیار ہوں اور ادھر آپ کسی کام سے بھاگ جائیں، اس لیے ایسا بولا۔ ناراض نہ ہوں پلیز۔ بازوؤں سے لٹکی پونی والا ساری لاتی معصوم بی بی مصطفیٰ کا سارا فوکس بس پٹ پٹ چلتے اس کے طبعی رنگ میں رنگے ہونٹوں پر تھی۔ بہت بولتی ہو تم۔ ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہونٹوں کو چٹکی میں مسل دیا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔
उफ, मत किया करें, दर्द होने लगता है। दर्द से कराकर शिकायती निगाहों से भी देखा। मैं मरहम बन जाऊंगा। वह झुका और उसके लबों पर अपने होंठ रखने चाहे कि अनम ने उसके होंठों पर पूरी शिद्दत से अपनी हथेली जमा दी। पहले दर्द दें, फिर मरहम रखें, ऐसी डॉक्टरी मुझ पर मत आजमाया करें। बल्कि झुकी हुई थी लबों पर शर्म की मुस्कुराहट। वो उस मंजर की दिलफरेबी से बेकरार हुआ था। अपने होंठों पर रखी अनम की हथेली हटाई और वह ज़रा सा खाम हुआ। दूसरे पल वो उसके बाजुओं में थी। वो उसे समेट कर उठा चुका था। मुस्तफ़ा, अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर वो घबरा गई। ये तो सोचा ही नहीं था कि बादशाह साहब खुशगवार मूड से रोमांटिक मूड की तरफ गामजन हो गए हैं। एज ए डॉक्टर तुम्हारा इलाज सिर्फ मेरे पास है, वही करूँगा। बस की आंखों की मानी खींची से और भी घबरा उठी। उस घबराहट में और भी इजाफा हुआ था जब उसे रूम से बाहर निकलते देखा था। मुझसे उसी तरह उठा हुए बेडरूम में आ गया था। पाँव की मदद से डोर बंद किया और अनम को बेड तक ले आया था। तेज़ी से चलती उसकी ज़बान तो गंग हो चुकी थी। आने वाले पल के ख्याल से वो आंखें नीचे उसके गले में बाहें डाले उसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। बेड के पास आकर मुस्तफ़ा खम हुआ, अनम को फूलों की तरह बिस्तर पर लेटाया और फिर से सीधा हो गया। अनम की बेतहाशा लरसती पलकें और गुलाबी होता चेहरा। वो हल्के से मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए दूर हुआ, उल्टे कदमों से बालकनी की तरफ चला आया। उधर वो पागलों की झड़ी से उसे दूर होते देख रही थी। वो बालकनी के डोर तक गया, मुड़कर पर्दे खिसकाए, लॉक हटाया और स्लाइड डोर अपनी जगह से हटाकर वहाँ कर दिया। ताज़ा हवा ने जैसे ही मुस्तफ़ा के चेहरे को छुआ, उसने गहरी सांस ली थी। उन हवाओं से बरसों की दोस्ती थी। वो उसी की रफ़ीक थी। हवाओं की ताजगी ने रूम में आकर माहौल ख्वाबनाक कर दिया था। वो मुड़ा और बेड की तरफ देखा। इतनी देर में अनम उठकर बैठ गई थी और जिस तरह वो उसे कुछ सहमी, कुछ नाराज़ निगाहों से उसे देख रही थी, वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आपको ये ठंडी ठंडी हवाएं बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन मुझ पर रहम करें, मुझे जाने दें। घुटने मोड़कर सीने से लगाए वो सिमट कर बैठी हुई थी। कदम कदम करीब आते मुस्तफ़ा से घबराहट भी हो रही थी और सर्दी सी भी लगने लगी थी। जाती सर्दियों की हवाएं नुकसानदेह नहीं होती, मैं हूँ ना, डोंट वरी। प्यार और नरमी से कहते हुए बेड के करीब आ चुका था। मैं नीचे जाऊँ, वहाँ सब मुंतज़िर होंगे। वह जैसे ही करीब बैठा, वो बोलते हुए चुपके चुपके से बेड की दूसरी साइड पर खिसकने लगी। मुस्तफ़ा ने गहरी सांस ली, घुटने पर हाथ बांधे और फर्श की तरफ देखने लगा। अभी वो बेड से उतर जाती कि फ़र्श की तरफ देखते हुए, ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। तुम्हें खुद से भाग कर जाने से रोकूंगा नहीं, मगर इतना जान लो, तुम्हें मेरा नफ्स नहीं, मेरी मोहब्बत पुकार रही है। मैं कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। यकीन रखो, मुस्तफ़ा के चाहते कैसी भी शदीद सही, मगर वो कभी अपनी अनम को तकलीफ़ नहीं देगा। ना उसे रोका, ना कोई हक जताया। लेकिन अनम जहाँ थी वहीं थम गई। मुस्तफ़ा बहुत बड़ा इनाम था उसके लिए, और उस अनम की नाकदरी कभी नहीं करनी थी उसे। दिल के साथ वजूद भी सड़ने का हो गया और वो भी अपनी जगह से उठी। इस बार बेड के अतराफ़ में घूमकर बिल्कुल उसके करीब बैठ गई। अपना नाजुक हाथ मुस्तफ़ा के हाथों पर रखा और मुस्तफ़ा के लब मुस्कुराहट में ढल गए। सच्ची मोहब्बत हमेशा की तरह कामयाब रहेगी। उसने फ़ौरन अनम की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं। आपकी इसी मोहब्बत की कसम आपकी पुकार पर क्या, आप पर भी कुर्बान हो जाएगी अनम, लेकिन हमेशा ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करते रहिएगा ना। मुस्तफ़ा के कंधे पर सर रखकर वो आवाज़ भले भीगी हुई थी पर मोहब्बत से लबरेज थी। उसने हाथ उठाया और अनम को शिद्दत से अपने बाजुओं में जकड़ लिया। उसके सीने में मुँह छुपा गई। धड़कनों से धड़कनें मिलकर मधुर साज गुनगुनाती शर्माने लगी। मुस्तफ़ा की मोहब्बत रंग नहीं बदलती, उनके रंग उसकी शख्सियत की तरह सबसे जुदा हैं। बाजुओं में अनम को छुपाए वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो जुदा, उसकी चाहत जुदा और उसका प्यार जताने का तरीका सबसे मुनफरिद। सीने में छुपी अनम के होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट खिलकर महक उठी। मुझे लगता है अब हमें नई शुरुआत शुरू कर देनी चाहिए। उसका चेहरा झुका और अनम के कानों में सरगोशी में अल्फाज प्यार के रंग में घुले थे। वो क्या बोलती, उसके होंठों पर तो शर्म के कफल लग चुके थे। बस उसकी शर्ट और भी अपनी मुट्ठियों में जकड़कर उसके सीने में छुपने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। एतबार आ गया ना अनु? उसके कान पर लब फेरते हुए बोझला होती आवाज़ और उसके सवाल, और वो भी सिमटी। मुझे जवाब चाहिए, चाहे कोई तरीका भी हो, मगर मुझे बताओ, तुम्हें एतबार आ गया ना? एक हाथ की गिरफ्त से उसकी कमर पर सख्त करते हुए दूसरे हाथ से उसने अनम की पोनी से रबर बैंड नरमी से खींचा था। रेशम के लच्छे से बाल मुस्तफ़ा के चेहरे पर लहरा गए। उन बालों की खुशबू ने उसे और भी बेताब कर दिया। जवाब दो मुझे तुम्हारा इकरार चाहिए। हाय रे उसका ज़िद्दी अक्खड़ सजन, इतने रोमांटिक माहौल में भी रो भी झाड़ना ही नहीं। अनम ने उसके सीने में चेहरा छुपाए हुए सूटा और बस इतना किया जो हाथ उसकी शर्ट को दबोचे हुए थे उसकी गले में डालकर उससे लगी थी और थोड़ी उसके शाने पर रखकर कान के पास अपने लब ले जाकर सरगोशी की। आपकी बाहों में हूँ, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए पत्थर हीरो। मुस्तफ़ा के होंठ मुस्कुरा उठे, हाथों से नाजुक कमर पूरी कुव्वत से जकड़ी और उसे लिए लिए बेड पर गिरा था। अब मेरी बारी,
اسے لیے لیے کروٹ کے بل ہو گیا. اسے زبردستی بستر پر ٹیکا اور ذرا سی کونی کے بل اونچے ہو کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دوسرا ہاتھ بڑھایا. انم کا دوپٹہ سرسراتا ہوا گلے سے جدا کر کے ہو کر اٹھتا ہوا فرش پر بکھر گیا. وہ جسارت اور گستاخ آنکھیں. اس نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے. اس دل کو تمہاری ادائیں گھائل کر چکی ہیں میڈم انم. اب کیا مجھے مار ہی ڈالو گی؟ وہ جھکا اور انم کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھتی ہے. تم صرف سکون نہیں ہو، میرے ہر درد کا مرہم ہو. یزدان خان زادہ کو تم نے اپنا غلام بنا ڈالے. یزدان خان زادہ؟ یہ نام سنتے انم نے تیزی سے اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا اور اس کی آنکھیں بھی مسکراتے جھک کر اس کی ناک چومی تھی. آپ بتائیں، اس وقت آپ مصطفیٰ ہیں، اس وقت آپ مصطفیٰ ہیں یا یزدان؟ جس بھولے پن سے اس نے سوال کیا وہ بے ساختہ ہنس دیا اور ہنستے ہنستے سیدھا بستر پر لیٹ گیا. مجھے پاگل بنا ڈالا ہے آپ نے دو روپ میں آ کر، اور اب آپ ہنس رہے ہیں. کچھ دیر پہلے کیسے شرمایا جا رہا تھا اور اب آرام سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی ٹیکے وہ شکایت کر رہی تھی. مصطفیٰ نے ایک ہاتھ تن کے تکیے کی طرح سر کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھوا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میرے ہر روپ کے ساتھ تمہیں جینا ہے انو. مصطفیٰ میں بس اس گھر کے لیے اور ہاسپٹل میں ہوں، باقی ساری دنیا مجھے یزدان خان زادہ کے نام سے جانتی. اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے وہ نرم آواز میں بول رہا تھا. والہانہ محبت بھری آنکھیں انم کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں. یہ لڑکی اس کے دل میں سمائی پھر کب زندگی تک بن گئی وہ خود نہیں جانتا تھا. ایسا کیوں ہے؟ وہ اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک پر شہادت والی انگلی رکھ گئی. دل کیا وہاں اپنے لب رکھتے، لیکن لڑکی تھی نا تو بھی پہل کرنے میں فطری جھجک آڑے آ رہی تھی. بتا دوں گا، سب بتا دوں گا. تم میری ہم سفری نہیں ہمراز بھی ہو، مگر ابھی نہیں. یہ پل میں نہیں کھو سکتا. میں بھوری مسکراتی آنکھوں نے کالی آنکھوں کو دیکھا اور ایک دم سے اس نے دونوں ہاتھوں سے انم کی گردن جکڑ کر اسے کھینچا تھا. وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی انم کا چہرہ اس کے چہرے سے ٹکرایا اور وہ گلابی لبوں کو اپنے پیاسے لبوں میں جکڑ چکا تھا. وہ کیا احتجاج کرتی، اپنی رضامندی تو بہت پہلے اسے سونپتی تھی. اب بھی آنکھیں بند ہو گئیں. وہ گستاخ ہو رہا تھا اور وہ سمٹ رہی تھی. عارف دونوں ایک دوسرے میں کھو کر سارے راز پا جاتے کہ مصطفیٰ کا موبائل اس کی جینس کی جیب میں رنگ کرنے لگا. مصطفیٰ کو موبائل کی رنگ اس سے پہلے کبھی اتنی ناگوار نہیں گزری تھی جتنی اس وقت لگی تھی. سینے میں چھپی انم کو دیکھا اور بغیر اسے اپنی باہوں سے آزاد کیے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین کی طرف دیکھا. شاکر کی کال تھی. اسے بھی چین نہیں رہتا. تب کر سوچا اور ہرے رنگ کے آئیکن کو ٹچ کر کے اسپیکر آن کرتے ہوئے ہلکے سے گھرایا. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ نہ سلام نہ دعا، بس سیدھے گھر کی. شاکر نے اپنے موبائل کو گھورا اور آنکھیں مٹکائیں. تکلیف یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا میسج ملا تھا اور علاج کے لیے آپ کے گیٹ پر کھڑا ہوں. وہ مسکراتی آواز میں بولا اور سینے میں چھپی انم مسکراتی چہرہ اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا. ایسے ہی رہو. اس نے آنکھوں سے اشارہ دیا اور انم کے بالوں میں چہرہ چھپایا. کس خوشی میں علاج کروانا ہے؟ شاکر کے لیے آواز سخت تھی اور انم کے لیے حرکتیں پیار میں گھلی. وہ بے حد گھبرا گئی. گستاخی بھری حرکتوں سے وہ انم کو اپنی محبت میں ڈبو رہا تھا اور بات بھی ہو رہی تھی. یا اللہ، یہ اتنی عجیب و غریب کیوں ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے شرمائی گھبرائی سے سوچ بیٹھی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. خوشی آپ کو کسی اور کی دینی تھی، میں تو بیچارہ صرف ایک پارسل لے کر آیا ہوں. شاکر کی آواز انم بخوبی سن رہی تھی، لیکن وہ مصطفیٰ کا کیا کرے جس نے اسے باہوں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. اس نے ایک بار پھر مصطفیٰ کی کھلی ہوئی شرٹ کے کالر پکڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہی. بلایا تھا تو اسی وقت انٹری دینی تھی. اس نے موبائل بستر پر ذرا دور کھسکایا اور انم کو لے کر ایک کروٹ بدلی تھی. اب وہ اس کے نیچے تھی اور وہ اس کی گردن پر جھکا اپنی بے تحاشا محبت لٹا رہا تھا. کیسے عجیب انسان سے پالا پڑا ہے. کال بھی چل رہی ہے اور صاحب اپنے دل کی حسرت بھی پوری کر رہے ہیں. انم نے سوچ کر اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائی، کہیں کوئی آواز شاکر تک نہ چلی جائے. اب تو انٹری دے دی ہے نا صاحب، حکم کریں تو واپس چلا جاؤں. غریب آدمی ہوں، 2 منٹ کا سن لیں پھر ڈسٹرب کرنے کی توبہ کر لوں گا. وہ بھی تو اس کی طرح عجیب و غریب ہی تھا. انم ہنسی تھی کہ اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی. آنکھوں سے نہیں کا اشارہ کیا. ان 5 سالوں میں 2.5 کروڑ بار یہ لفظ غریب آدمی سن چکا ہوں، تو اب اگر تم نے بولا تو الٹا لٹکا دوں گا. انم کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھتے ہوئے اس نے موبائل کی طرف دیکھا. انم کو ایک دم سے شرارت سوچی تھی. اس کی ہتھیلی پر اپنے دانت کاٹ دیے. مصطفیٰ نے فوراً اس کی طرف دیکھا لیکن ہتھیلی ہٹائی نہیں. اچھا صاحب، غریب نہیں، یہ امیر آدمی آ جائے یا چلا جائے، وہ جھٹ سے بولا اور انم کو پھر سے بے تحاشا ہنسی آنے لگی. شاکر کی باتیں دلچسپ تھیں. مصطفیٰ نے اپنی ہتھیلی اور تیزی سے جمائی. کالی آنکھیں پوری کھل گئیں. نیچے سبھی ہیں، تم بیٹھو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں. اس نے تیزی سے کال کٹ کر دی اور اپنی ہتھیلی اس کے ہونٹوں سے ہٹا دی. دم نکال دیا آپ نے. وہ باقی کے جملے اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئے. مصطفیٰ نے تیزی سے جھک کر اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں دبوچ لیا تھا. ایک بار پھر اس کی شدید چاہت تھی، پھر اس کے پھول سے نازک لب. مزاحمت کیا کرتی، اس نے تو اس کی کلائی بھی اپنی گرفت میں جکڑ کر بستر پر ٹکائی ہوئی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یہ رہا دانت گاڑنے کا بدلہ، اور باقی بدلے رات میں چکاؤں گا میری جان.
بہت حساب نکلتے ہیں تمہارے۔ انم کی سانسوں کو بھی اکھاڑ کر اس نے لبوں سے لبوں کو رہائی دی تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے کر بس ڈب ڈبا گئی آنکھوں سے بے درد سٹن کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھا کرو، ورنہ یزدان والے روپ میں آ گیا نا تو اس در و دیوار میں بھی مدہوش آوازیں دفن ہو جائیں گی۔ چھپ کر اس کی آنکھوں کو باری باری چوم کر ہونٹ پھسلتے ہوئے گردن تک آئے۔ اس کی خوشبو سے سانسیں معطر کر کے وہ سرد سانس لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاکر کو بھی اسی وقت آنا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کر دیا۔ انم بھی اس سے نگاہیں چرائے ہوئے فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ بکھرے بالوں کو سمیٹ کر ربڑ بینڈ ڈھونڈا، یہ رہا۔ اپنے قدموں میں پڑے ربڑ بینڈ کو جھک کر اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اس سے نگاہیں ملانے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی، ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ ڈونٹ شائے، ابھی ایسا کچھ نہیں ہے جو تم اتنا شرما رہی ہو۔ رات تیار ہے نا اچھے سے شرمانے کے لیے۔ مسکراتے ہوئے اس نے خود ہی بڑھ کر اس کی پونی بنا کر اس میں ربڑ بینڈ لگانا شروع کر دیا۔ انم اس کے جملے پر سر جھکا کر اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ گال گلابی پڑے ہوئے تھے۔ میں جا رہا ہوں، تم خود کو سنبھالو تب تک۔ اس کا سر پیار سے چوم کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، کچھ دوری پر گرا انم کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ 2 قدم ہی نئی شروعات کے بہت دلنشیں تھے۔ اعتبار کرنے کا شکریہ۔ اس کا دوپٹہ سر پر ڈال کر وہ جھکا، اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر، پھر محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ کر وہ پھر سے سیدھا ہو گیا۔ ہاتھ بڑھا کر بستر پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر جیب کے حوالے کیا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، 2 منٹ میں نیچے آؤ۔ پیار سے اس کے گال کو چھو کر وہ مڑ گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے ڈریسر تک گیا، برش اٹھا کر بالوں کو سنوارا اور ادھر ادھر خود کو دیکھتے ہوئے شرٹ کے 2 بٹن اور بند کیا۔ باہر نکلنے سے پہلے ایک نگاہ انم پر ڈال کر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ روم سے نکل گیا۔ اسی وقت بھوری آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ان کی چمک سے اس کا خوبرو چہرہ اور بھی وجیح ہوا ہو اٹھا تھا۔ متوازن قدموں سے وہ سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچ گیا تھا جہاں شاکر اس کا منتظر تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ